سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کے جسمانی معراج کا انکار کیا ہے مسلمانوں نے، کفار کو دفع کرو، چھوڑو ان کو، وہ تو ہیں گمراہ۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس عالم نے سرکار کے معراج کا انکار کیا پتہ کون ہے وہ؟ اتنی لمبی داڑھی سے اس کی ناف تک، سر سید احمد خان۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں انگریز کا ملازم تھا۔ اس نے کہا جب یہ سارا واقعہ کہ رات کے قلیل عیسیٰ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، لامحاں واپس بھی آگے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اتنا سفر۔ استغفر اللہ، ان کی داڑھی کو نہ دیکھو، میں کہتا ہوں خبردار، گورنمنٹ آف پاکستان نوٹس ہے، خبردار اس کی تصویر کسی کتاب کے فرنٹ پہ نہ لگائی جائے۔ میں نے دیکھا بورڈ والے اس کی تصویر کو لگاتے ہیں، خبردار اس کی تصویر نہ لگائی جائے۔ سب سے پہلے یہ بدبخت ہے جس نے میرے آقا کریم کے جسمانی معراج کا انکار کیا، لکھتا ہے اٹس اگینسٹ آف نیچر، اٹس اگینسٹ ایکسپیریمنٹ، کہتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ تجربے کے خلاف ہے۔ ہم تیرے تجربے کو دیکھیں تو آقا کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ ہی یہ استعمال کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، گلوری بی ٹو ہم who made his devotee for exalted night visit۔ مایا سبحان وہ ہے، یہ نہ دیکھو محبوب کیسے گئے، یہ دیکھو سیر کروانے والا کون ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عزت سے پاک ہے۔ مایا کہ وہ سبحان ہے جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو لامکان کی سیر کرائی ہے۔ سرکار کی معراج کا جو منکر ہوتا ہے وہ رب الجلال کی قدرت کاملہ کا منکر ہے، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا منکر ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھا، پہلا پارا پڑھو نا، جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جاؤ جنت سے۔ آدم علیہ السلام آیا نا زمین پر، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کیسے زمین پر آئے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کو جب پھانسی دینے لگے تو جو ظالم گستاخ تھا اس کی شکل بن گئی، اس کو پھانسی دے دی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ چھٹا پارا پڑھو، مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ دنیا والے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیتا گیا، صلیب نہیں دیتی گئی، یقیناً میں اپنے کول اٹھا لیا وے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، آدم علیہ السلام زمین پہ آنا، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ وہاں تمہارا ایکسپیریمنٹ کدھر گیا؟ ارے میرے آقا کریم سے اتنا بغض، محبوب خدا سے بغض، یہ تمہیں بغض بڑا مہنگا پڑے گا۔ شیطان لعین جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا بھی منکر نہیں تھا۔ 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال، 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا، جنت میں جھولوں پہ بیٹھ کر اللہ کے نورانی اور بیختہ فرشتے جو جھولا اس کی ڈوری کو ہلایا کرتے، جب سجدہ کرنے کی باری تو سجدہ کیوں نہ کیا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدہ میں گر گئے، یہ کیوں کٹ گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کروڑ رحمتیں کریں تیری قبر پر، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کان فی جبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، یہ ظالم ناری تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، یہ نور مصطفیٰ کا منکر تھا، اس لیے سجدہ نہ کیا۔ ارے ظالم تمہیں بغض ہے تو میرے آقا سے؟ آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ آنے کا انکار نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان پہ جانے کا انکار نہیں کیا، جب انکار کیا تو صاحب معراج کے معراج کا کیا، آپ کے معراج کا انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا بھی حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا بھی حق ہے، میرے آقا کریم کا رات کے قلیل حصے میں لامکان کی سیر کرنا بھی حق ہے۔ وہ تو مقتدی ہیں، میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معراج النبوت کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جبریل ذرا جانا جنت میں 40,000 براق ہے، اپنی مرضی کا لے لو، ہر براق کی پیشانی کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی کی نہ مانو، اور باپ کی تو مانو، جو باپ کا نہیں مانتا لوگ اسے حرام زادہ کہتے ہیں، لوگ اسے باسٹرڈ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، جب میں جنت میں سجدے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا
درخت جو جنت کے دروازوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کھڑکیوں کے اوپر لکھا ہے محمد، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے محمد، جنت کی حوروں کے آنکھوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہے محمد۔ نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، زمین ہو یا سامان ہو، دکان ہو یا مکان ہو۔ آدم علیہ السلام نے ابا جان نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہے، مصطفیٰ مول کے جنت ہے۔ فرمایا جبریل 40,000 براق ہے۔ جبریل امین آئے تو دیکھا ہر براق کی پیشانی پہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے، اور ایک براق رو رہا ہے، اس نے نیچے کیا ہوا چہرہ رو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو خوشی کا مقام ہے۔ عرض کیا 40,000 سال سے عشق مصطفیٰ کی آگ میں جل رہا ہوں، میری ہاشم کی سواری بنوں، لیکن میری قسمت کہاں۔ جبریل امین نے یہاں بڑا کمال جملہ استعمال کیا، فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے پہچان لیا ہے کہ تو میرے آقا کے مزاج کے مطابق ہے، اسی کو لیا۔ اللہ رحمت ہے میکائیل تو بھی ساتھ جا نا، آج رزق کی جو تقسیم کا پیمانہ رکھ دے، اس کو رکھ دے، میرے محبوب کی غلامی میں جا۔ اسرافیل کو فرمایا کہ آگ دیگر رکھ دے، سود رکھ دے، اور میرے محبوب کی غلامی میں جا۔ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر آئے ہیں جبریل امین۔ کمانڈر ان چیف اکیلا ہے تو اور بات ہوتی ہے، جب پوری فوج کے ساتھ آئے تو اور بات ہوتی ہے، ایک آئی جی اکیلا جائے تو اور بات ہوتی ہے، ساتھ پورے پروٹوکول کے جائے تو اور بات ہوتی ہے۔ آج جبریل امین اپنی اصل شکل میں آئے ہیں، آج پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ بتلا دیا ان بدبختوں کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کی عظمت میں جلوس نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاؤ، 70,000 فرشتہ آیا جبریل امین کے ساتھ، براق لے کر آئے ہیں۔ اور سرکار آج اپنے گھرنی سے گئے ہیں نا صبح، تو دنیا نے پتھر مارے ہیں، بڑا کچھ کہا انہوں نے، آج بڑے پریشان ہیں، آج اپنے گھر نہیں گئے۔ سیدہ ام ہانی سلام علیکہ علی شیر خدا کی مشیرہ اپنے چچا کی بیٹی کے گھر آئے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہی پہ اس کو میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ تو یہ بھائی معراج ہو یا میلاد ہو، اس کا جو سارا مقصد ہے، جو لب الباب ایک ہی ہے کہ فتح القدیر میں نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، معراج والا محبوب کے غلاموں، یہ مسجد والے بھی آ رہے ہیں، یہ 10-20 والے کام نہ کیا کرو، وہ تو بچے بھی نہیں لیتے۔ تو آقا کریم نے ایک ماہ میں بڑے کمال قسم کا جملہ دیا ہے جس میں ہماری بخشش کا سامان ہے۔ فتح القدیر کی دوسری جلد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے گے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اپنے انبیاء کا اور ولیوں کا ذکر کرنے والا بنائے، اور جو ان کے منکر ہیں ان بدبختوں کی صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ ان کی نوست تمہیں نہ لے ڈے ہوئے، میں اس لیے کہتا ہوں میرا مشن یہ ہے کہ بولے والا سنیوں کو ظالموں سے بچا لوں، رات کھڑے کر کے وعدہ کر دیں کہ ہم انبیاء کا اولیاء کا ذکر کریں، جو منکرین ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں پتہ چلے نا فلاں بندہ ظالم ہے، فرمایا کہ لا تقعد مع القوم الظالمین، یہ نص قرآن ہے، پتہ لگا کہ بندہ ڈو ناٹ سٹ نیئر ہم، اس ظالم کے قریب بھی نہ پھٹکنا ورنہ اس کی نوست تمہیں لے ڈوبے گی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گزرے ہیں، رحمت للعالمین، آپ کے ہوتے کوئی آ سکتی ہے پریشانی، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، لیکن جب عاد سمود کی بستیاں آئی نا، سرکار میں صحابہ سواریاں تیز کر لو، یہاں نوست ہے، ان کے اوپر عذاب آیا تھا، ایسا نہ ان کی نوست تمہیں لے ڈوبے۔ نبی کا پھر امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تھا انظام، فرمایا کہ انظام مجھ سے بچو جو منکرین اولیاء ہیں، منکرین اہل بیت ہیں، منکرین صحابہ ہیں، منکرین انبیاء ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ ان کی نوست تمہیں لے ڈوبے گی۔ دعا کہ اللہ سبحانہ عشق و ادب والوں کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔